حضرت العلام الشاہ پیر سید غلام حسین شاہ جیلانی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے بغل میں تشریف فرما شہزادہ مخدوم سمنا آل نبی اولاد علی حضرت سید بابر اشرف صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام اور میرے سامنے تشریف فرما سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، مجھ سے قبل آپ نے ہمارے اکابرین سے بہت سی قیمتی باتوں کو سماعت کیا۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں نظر کروں گا اور اپنی حاضری کو مکمل کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیر صاحب کی صورت میں عظیم قائد عطا فرمایا، اور وہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو حضرت کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اور آج جس سرزمین پر ہم اور آپ حاضر آئے ہیں، یہ سرزمین سوجا، جہاں پر مدرسہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے، اور کسی دانش نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ مدرسوں میں دانا بنایا جاتا ہے اور خانقاہوں میں دیوانہ بنایا جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے آپ کی خدمت سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کئی اولیاء اللہ چبوترے پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں کر رہے تھے۔ کوئی اپنے مریدوں کے لیے دعا کر رہا تھا، کوئی اپنے اہل خانہ کے لیے، اور کوئی خود اپنے لیے۔ بایزید بسطامی نے تمام اولیاء اللہ کی دعاؤں کو سنا، اس کے بعد خود اس چبوترے پر تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی۔ عرض کرتے ہیں پروردگار مجھے انسان بنا دیا۔ تو تمام اولیاء اللہ حیرت میں کہتے ہیں کہ بایزید یہ کون سی دعا ہوئی کہ اے اللہ ہمیں انسان بنا دے؟ بایزید آپ کی نظر میں انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کی نظر میں انسان کی تعریف کیا ہے؟ تو بایزید بسطامی نے فرمایا کہ میری نظر میں انسان کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنی قوم، اپنی ملت اور مخلوق خدا کے کام آ جائے، وہی حقیقت میں انسان ہے۔ تو یہاں تمام مریدین جو تشریف فرما ہیں، جنہوں نے اپنا ہاتھ پیر صاحب کے ہاتھوں میں دیا ہے، جو بک گئے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں بس ایک ہی بات عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ آج سب کو کرامت والا پیر چاہیے، اور جب تک کرامت کا ظہور نہ ہو تب تک بندہ پیر ماننے کو تیار ہی نہیں۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جناب پھر یہ بتاؤ کہ کرامت کہتے کسے ہیں؟ تو جواب دینے والا جواب دے گا کہ کرامت اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ تو میں کہوں گا
کہ اس بنجر زمین پر جو اہل سنت کا یہ عظیم قلعہ نظر آ رہا ہے، کیا یہ کسی کرامت سے کم ہے؟ کیا یہ کسی کرامت سے کم ہے؟ تو یہاں سجا کی سرزمین پر تمام تشریف فرما پیر صاحب کے مریدوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں ایسا قائد عطا فرمایا ہے۔ تمہاری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے اور ہر مرید کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے پیر کے مشن کو اپنا مشن سمجھے، اپنے پیر کے مشن کو اپنا مشن سمجھے۔ اور آج حالات کچھ یہ ہیں کہ لوگ آنکھ بند کر کے مرید ہو جاتے ہیں، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو کفے افسوس ملنے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، عزیزان ملت، آنکھ کھول کر مرید ہوا کرو، اور مرید ہونے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیا کرو۔ جو حضرات وابستہ ہیں میں ان سے بس آخر میں پھر یہی عرض کروں گا کہ پیر صاحب قبلہ نے پھلودی کے سرزمین پر جو عظیم کام کا بیڑا اٹھایا ہے، آپ کی اور ہماری یہ پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مشن میں پیر صاحب کا ساتھ دیں، اور پیر صاحب کی ہر بات پر لبیک کہیں، اور جو حکم ہو اس پر عمل کریں۔ اللہ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، میرا کہنا آپ کا سننا اللہ قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔